اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد مختلف عقائد پر مشتمل ہے، جس میں سب سے اہم توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیو، توحید ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس کے تمام تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو انسان شرک جیسے ناقابل معافی گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس سے عیاں ہو جانا چاہیے کہ عقیدہ توحید کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمانوں کے ہاں اس کو سمجھنے اور اس عقیدہ کے متعلق اظہار خیال کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں کا مسلمان ان عقائد کو چھوڑ کر اپنی تفرقہ بازی میں پڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے فرقے کے حق میں لکھنے، بولنے اور اس کی اشاعت میں کار فرما ہے۔ آج کا مسلمان اسی بات پر لڑ رہا ہے کہ نماز کے وقت ہاتھ کہاں باندھنے اور تکبیر کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے۔ ابھی تک ہم سے یہ انتخاب نہیں ہو سکا کہ نماز کا سنت طریقہ کون سا ہے۔ ہر فرقے کے علماء نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے۔ کوئی توحید کی بات کیوں نہیں کرتا؟ توحید کے موضوع پر محافل کا انعقاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا مالک کون ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کوئی خدا کے وجود پر لیکچر اور تقاریر کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیو، یہ سارے بکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بدلے اپنے اپنے خداؤں کی اشاعت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہاں کسی کے لیے اس کے پرانے بزرگ خدا کا درجہ رکھتے ہیں تو کسی کے لیے مال و دولت۔ یہ اس گواہی کو بھول چکے ہیں کہ میرے اللہ، عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، تو ہی مالک و خالق ہے۔ جو لوگ اس مسئلے کو ادنا سمجھتے ہیں ان کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جواب کافی ہے کہ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بھاری ہے تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ذات و صفات میں یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ یہی توحید ہے۔ تو پھر اے مسلمان، تجھے کس چیز نے گمراہ کر رکھا ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے جن کا اختیار اپنی سانس پر بھی نہیں؟ تجھے کس چیز نے وہم میں ڈال رکھا ہے کہ تو ناتواں قوتوں کو مانتا پھرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے سے گریز کرتا ہے؟